شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم بولتے ہیں۔ تو آپ کی سیرت کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جیلان میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بولیے۔ جیلان۔ اصل وہ گیلان تھا، وہ گیلان تھا، اصل وہ گیلان تھا۔ تو وہ اس کو چینج کر کے جو ہے وہ جیلان کرے۔ جیسا اب ایک حیدرآباد ہے، حیدرآباد میں ایک رین بازار ہے، چنچل گڑا ہے، مختلف جگہ ہے۔ تو ویسے ہی بغداد شریف ہے، بغداد جو ہے آج بھی ہے۔ تو بغداد میں ایک ایریے کا نام جیلان ہے، آپ وہاں پر پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ بولیے۔ ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی، یاد رکھنا وہ چیز۔ غوث اعظم بھی بولتے ہیں آپ کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ جو ہے آپ وہاں پر پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام سید موسیٰ جنگی دوست، سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی بول سکتے ہیں، سید موسیٰ پورا ٹوٹلی نام آپ کا جو ہے سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کے والدہ محترمہ، مطلب آپ کی ممی، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر، بولیے، ام الخیر فاطمہ، بولیے، ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ہاں، یہ نام یاد رکھنا۔ آج دیکھو بیٹے، ہم سب جو ہے گاندھی جی کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، گاندھی جی کہاں پیدا ہوئے، فلانا جو ہے ریپبلک ڈے کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، انڈیپینڈنس ڈے کے بارے میں معلوم ہے، سب چیزیں معلوم ہے، مگر ہم کو سیرت نہیں معلوم۔ حضور کی سیرت جانا ضروری ہے، اولیاء کی سیرت جانا ضروری ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے، یہ زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ آپ کو منع نہیں کرے، آپ انگلش پڑھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ہر چیز بنو، مگر دین کا علم بہت ضروری ہے، اور وقت کا تقاضا ہے، بہت ضروری ہے دین کا علم سیکھنا۔ آج لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین کا علم میں رہنے یہاں تو زندگی بیکار ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو الغرض غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ بچپن ہی سے جو ہے بہت جو ہے محنتی، اور بچپن سے ہی آپ جو ہے اللہ رب العزت کا دین کا کام کرنے والے۔ تو روایت میں آتا ہے آپ جو ہے 29 شعبان کو پیدا ہوئے، 29 شعبان، بولیے، 29 مطلب 29 شعبان، جیسا رمضان کی چاند رات بولتے، دیکھیے چاند رات، اب جیسا رمضان کا چاند دکھ گیا بول کے بولتے ہیں نا، تو اس رات کے دن آپ پیدا ہوئے، 29 شعبان۔ تو جس دن آپ پیدا ہوئے، تو اس دن روایت میں آتا ہے کہ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ تو بہت سے روایت میں لکھا ہوا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہت شفیق اور جو ہے بہت رحم دل تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک سارے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو روزہ رکھتا ہے، بچپن سے ہی کرامت دیکھو آپ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، روزہ رکھتا ہے، کوئی چیز نہیں کھاتا، ابھی چھوٹے ہی ہے، کوئی چیز نہیں کھاتا وہ بچپن ہی سے۔ تو رمضان شروع ہو گیا تو رات میں کھانا کھاتے، مطلب رات میں آپ جو بھی چیز کرتے تھے تو آپ صبح نہیں تناول فرماتے تھے۔ تو الغرض یہ آپ کی کرامت تھی۔ تو ایسے ہی آپ جیسا بڑے ہوتے گئے، تو اور ایک جو ہے آپ بچپن میں جیسا کھیلنے جاتے نا بچے، آپ بھی کھیلنے جاتے گراؤنڈ کو یا کہیں بھی، تو ایک گائے تھی، بتا رہا ہوں میں، اللہ والوں کا جو ذکر ہے، اللہ والوں کا جو کمالات ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ اولیاء کا ذکر، سنو بیٹے، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ بولیے، اولیاء کا ذکر کرنا کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ۔ اور انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ انبیاء مانے ہمارے پیارے نبی اور آپ کے تمام لوگ جو ہے، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو اللہ کے اولیاء کا ذکر کرنا، اللہ قرآن میں فرما رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے اولیاء اللہ ہے، ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو یہ دنیا سے جو ہے بس دنیا میں رہتے، یہ اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہے، آپ بھی یاد رکھیے، نوٹ پوائنٹ ٹو نوٹڈ، یہ یاد رکھیے، دنیا میں رہو، اولیاء کا یہ طریقہ ہے، دنیا میں رہتے مگر ان کے دل میں دنیا نہیں رہتی، ان کے دل میں دنیا نہیں رہتی۔ تو آپ بھی دنیا میں رہنا ہے مگر آپ کے دل میں دنیا، یہ دنیا فانی ہونے والی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بچے کھیل رہے تو آپ بھی جا کے کھیل رہے تھے۔ تو ایک گائے تھی، تو گائے کے اطراف سارے بچے کھیل رہے تھے، دیکھے تو بعض بچے گائے کو ہاتھ لگا رہے ہیں، بعض بچے گائے کو جو ہے مار رہے کر رہے ہیں، تو آپ بھی گائے کی طرف گئے، تو گائے کو جیسا ہاتھ لگانے کا ارادہ کرے آپ، تو گائے پلٹ کے، بتا رہا ہوں میں، اللہ والوں، اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا تو ساری مخلوق اللہ کی ہو جاتی، یاد رکھو، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے تو ساری مخلوق اللہ تعالیٰ وہ بندے کے ہاتھ میں دے دیتا۔ تو الغرض وہ گائے پلٹ کے فرمانے لگی کہ آئے اے عبد القادر،
یہ تمہارے کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہارے کو دین کے کام کے لیے، تمہارے کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو آپ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنی والدہ محترمہ کے کتنے سال کے تھے؟ 7 ایئرس کے تھے آپ، 7 سال کے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کے فرمانے لگے، امی جان مجھے ایسا جو ہے گائی ایسا بات کر رہی، میں زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو پھر آپ بھی فرمانے لگے یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ کرامات ہے۔ تو الغرض آپ فرمانے لگے کہ میں، دیکھو بیٹے اب یہاں پر ابھی 7 سال کے ہیں، ابھی امی آپ کی امی جان سے کہہ رہی، آپ کے والدہ سے کہہ رہے ہیں، علم کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ بھی علم حاصل کر رہے ہیں نا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ امی جان مجھے علم حاصل کرنا ہے، میں جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے میں یہ شہر چھوڑ کے دوسرا شہر جانا چاہ رہا ہوں۔ آج تو اتنی ٹیکنالوجی ہو گئی، ہم بیٹھ کے جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اب ہے نا آن لائن یہ سن رہے ہیں کر رہے ہیں، ہر چیز آپ کو فیسلٹیز ہو گئی۔ وہ دور میں علم حاصل کرنا بولے تو 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے جو ہے دور سفر کرنا پڑتا تھا۔ ایک حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو جو ہے معلوم ہوا کہ فلانا صحابی کے پاس ہے، مطلب یہاں سے جو ہے کینیڈا، امریکہ، لنڈن، اتنی اگر کسی کے پاس حدیث موجود ہے لکھی ہوئی، تو اتنی دور سفر کرتے تھے وہ، پہلے کے بزرگان دین، پہلے کے لوگ سفر کرتے تھے، جا کے ان کے پاس وہ حدیث کا علم لیتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے گھر تشریف لاتے تھے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی والدہ محترمہ سے فرمانے لگے کہ امی جان جو ہے میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کے شہر ایک بڑا مدرسہ ہے وہاں جانا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ کے والدہ محترمہ بولے ٹھیک ہے بیٹے آپ جائیے، بالکل آپ علم دین حاصل کریے۔ تو آپ فرمائے کہ بیٹے آپ جا رہے ہیں مگر ایک نصیحت یاد رکھو، والدین کی بات سننا، اگر والدین کی جو بات نہیں سننا اس کی زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ آپ لاکھ عبادت کر لو، لاکھ قرآن شریف پڑھ لو، 1,00,000 حج کر لو، آپ کتنی بھی عبادت کر لو، اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھو میرے باپ، عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، کوئی کیا روزہ قبول نہیں ہوتا، نہ حج قبول نہیں ہوتا، ماں باپ جو ہے ماں باپ کی بات سننا ہے۔ تو شیخ یہ واقعے سے ہم کو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ماں باپ کی کیسی بات سنیں شیخ عبد القادر جیلانی، ماں باپ کی بات سنیں تو آج بھی ان کا نام لے رہے ہیں نا ہم، قیامت تک بھی لیں گے، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ والدہ کی بات سنے تھے۔ تو والدہ فرماتی بیٹے آپ جا رہے ہیں سفر کے لیے مگر ایک نصیحت میں کر رہی ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا بولے؟ کبھی، سارا سن رہے نا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو روایت میں آتا، اچھی بات ہے والدہ آپ بول دی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ تو بولتے ہی نہیں تھے، تو جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو آپ جو ہے یہ یہاں یہ جو ہے نا یہ رائٹ سائڈ میں آپ اندر ایک جیب سیکھے 40 اشرفیاں، مطلب وہ زمانے کے پیسے تھے جیسا 40 روپے یا 40,000 روپے، تو 40 اشرفیاں آپ کے یہاں جیب سی کر جو ہے اشرفیاں رکھ دیے، اور فرمائے ٹھیک ہے جا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ اچھے سے علم حاصل کریے، بول کے آپ جو ہے سفر میں نکل گئے۔ اب پہلے کے زمانے میں سفر، آج جو ہم پلین میں سفر کر رہے ہیں، پلین میں 300 سیٹس، 400 سیٹس ایسا رہتے، تو وہ زمانے میں کیسا سفر کرتے تھے؟ جنگلوں کے ساتھ، جنگلوں میں سے جانا پڑتا تھا، ریگستانوں میں سے جانا پڑتا تھا، پانی کا سفر رہتا تھا، تو درندے وارے ساری چیزیں رہتے تھے۔ تو الغرض آپ پہلے زمانے میں سارے لوگ مل کے جو ہے سفر کرتے تھے، ایک اگر کہیں جا رہے ہیں، بغداد جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں، تو سارے لوگ مل کے ایک جگہ جو ہے سفر کرتے تھے۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ قافلے کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے شامل ہو گئے۔ اس کے بعد جب جا رہے ہیں آگے، بتا رہا ہوں میں آپ کو 7 سال کے ابھی جا رہے ہیں سفر میں، بغداد شریف جا رہے ہیں، بڑے مدرسے کو علم حاصل کرنے، جامع نظامیہ، تو الغرض جا رہے ہیں آپ۔ تو اس کے بعد جیسا جنگلوں کی طرف پہنچے، اس کے بعد وادیاں آئے، جنگل ختم ہوا، اس کے بعد بڑے بڑے پہاڑ آئے، وہ پہاڑ کے اندر وہ اطراف سے آپ گزر رہے ہیں، ڈاکو آ گئے۔ کون آ گئے؟ ڈاکو۔ ارسلان آواز آ رہی نا؟ کون ہے بولو؟ ڈاکو، ڈاکو ہاں، ڈاکو آ گئے۔ ڈاکو مانے چور، جو چوری کرتے نا ان کو ڈاکو بولتے۔ ڈاکو تقریباً جو ہے 50 60 100 ڈاکو آگے پورے قافلے کو حملہ کر لی۔ اس کے بعد پورا زیورات، ان کے پورے کھانے کی چیزاں، سارے چیزیں لے لی، لے کے جو ہے اب جا رہے ہیں۔ پھر وہ اب شیخ عبد القادر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، اب 7 سال کے بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، 7 سال کے، بولے کہ بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے بیٹے؟ تو میرے پاس جو ہے 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ ایک دم ہنس کے چلے گیا، چھوٹا بچہ ہے کیسا رہتا، 40 اشرفیاں مثال کے طور پہ، آج کے طور پہ 1 لاکھ روپے سمجھیے۔ تو پھر ایک شخص آیا، ایک ڈاکو، بولے تمہارے پاس کیا ہے؟ 40 اشرفیاں ہیں۔ پھر وہ ہنس کے چلے گیا۔ پھر جو ہے ایک ڈاکو آیا، تمہارے پاس کیا ہے بیٹے؟ 40 اشرفیاں ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ تو اس کے بعد پھر بڑے ڈاکو کے پاس لے کے گیا۔ دیکھو ایک سچ، تو ایک سچ بولے انہوں، اگر بتا رہا ہوں جھوٹ تو نہیں بول دیتے، اگر جھوٹ بول دے سکتے تھے پر جھوٹ بول دیے تو جو ہے ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو جاتی تھی، اللہ بھی ناراض ہو جاتا تھا، رسول بھی ناراض ہو جاتے تھے، مگر سچ کہیں، سچ کہنے سے آگے کیا ہوا دیکھو آپ۔ تو الغرض جو ہے آپ گئے آگے،
وہ لے کے گئے بڑے ڈاکو کے پاس، سردار کے پاس لے کے گئے. سردار کے پاس جیسا پہنچے تو سردار سارے حساب کتاب کر رہا تھا، اب قافلہ لوٹ لیے. تو وہ بچے کو اب لے کے گئے عبد القادر جیلانی نے مطلب. تو فرمانے لگے کہ یہ شخص کہہ رہا سردار کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں. تو حیران ہو گیا، انہیں اٹھ کے ٹھہر گیا. بولے کہ یہ کیسا ہو سکتا؟ تو بچے سے فرمائے کیا ہے بیٹے تمہارے، تم جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بولو سچ بولو. 40 اشرفیاں ہیں تمہارے پاس؟ ہاں 40 اشرفیاں ہیں. تو دیکھے تو یہ اطراف میں جیب تھا، جیسا جیب پھاڑے تو اندر ہاتھ ڈال کے دیکھے تو 40 اشرفیاں تھیں. تو وہ سردار پریشان ہو گیا، بولنے لگا کہ اے بیٹے تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، تم نہیں یہ بھی بول سکتے تھے، مگر تم سچ کیوں کہے؟ تو فرمانے لگے میری والدہ محترمہ جو ہے نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ بولیے سچ کہنا، ہمیشہ جو ہے سچ کہنا. تو وہ ڈاکو رونے لگا، وہ ڈاکو جو ہے رونے لگا اور فرمایا کہ ایک ماں، میں بتایا تھا نا کل ارسلہ، ایک ماں جو ہے جو ہے ماں اتنی تڑپ رہتی ماں کو بچوں سے، مگر وہ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کے زمین میں رہ کے اس کے بندوں کو میں تکلیف دے رہا ہوں. تو رونا شروع کر دیا. اس کے بعد شیخ عبد القادر، کتابوں میں لکھا ہے، کتب حدیث محدث سے دلیل فرماتے ہیں، وہ 100 ڈاکواں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے توبہ استغفار لا کر کے سارے کے سارے جو ہے ایمان لا کے وہ دور کے سب سے بڑے ولی بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ملک کو یہ چیز تو وہ دور کے سب سے بڑے ولی بنے ان لوگ. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیا. تو کیسا اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ ایک سچ بولنے سے کیسا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں میں ایمان کی شمع جاری فرما دیا، اور وہ ہے ایمان سے مالا مال ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا. تو الغرض اس کے بعد آپ آگے بڑھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور جب بغداد میں گئے اتنا علم حاصل کرتے تھے، رات 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 بھر قرآن شریف پڑھتے تھے. آپ حافظ قرآن بنے، حافظ قرآن، حافظ قرآن بنے واسطے آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جو ہے عشاء کے وضو سے، سنو بیٹے، عشاء کے وضو سے، غوث اعظم کے ہم ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے ہم مرید ہیں. تو غوث اعظم کا یہ معاملہ تھا کہ عشاء کے وضو سے، آج ہم غوث اعظم کا نام لیتے، میلاد آ رہا، سارے لوگ، آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا ہوں میں، آج کل ہمارے نوجوان اور ہم تاریخ تقریباً ارے غوث پاک ہے، غوث پاک ہے. ارے غوث پاک کے تعلیمات پر عمل کرو. غوث پاک کے واقعہ سننا کمال نہیں ہے، غوث پاک کے تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. غوث پاک کیسی زندگی گزارے، شیخ عبد القادر کی رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی تھی، آپ کی زندگی ایک ایک پہلو ہمارے لیے جو ہے ایک آئیڈیل ہے. تو آپ جو ہے عشاء کے وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، ہر روز ایک قرآن شریف مکمل کرتے تھے. یہ معاملہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی. ہر روز بتائیے، آج ہم ایک رکو، ایک ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو کھول کے توفیق نہیں ہوتی ان کو. سمجھ گیا؟ آج کیا ہو گیا، ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ آج واٹس ایپ بول تو اونلی فار 10 منٹس، فیس بک بول رہے تو اونلی فار 5 منٹس، انسٹاگرام بول تو اونلی فار 15 منٹس. آج ہم سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، مگر قرآن شریف بولے تو اونلی فار رمضان. بس رمضان قرآن شریف سے لگا ہوا ہے. میلاد آ رہا تو میلاد میں جو ہے یا رسول اللہ بول دو، ختم، رسول اللہ بخشانے والے ہیں. تو یہ چیز نہیں رہنا بیٹے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، کانسیپٹ بتا رہا ہوں میلاد کا، اولیاء اللہ کا کانسیپٹ بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھو یہ چیز. یہ نہیں ہے میلاد منا لے رہے ہیں، نعرے لگا لے رہے ہیں، یہ میلاد نہیں ہے. غوث اعظم کی 11ویں منا کر رہے ہیں، غوث اعظم کا جھنڈا لگا رہے ہیں، غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں. نام لینے سے کام نہیں ہوتا، نام لینے سے کام ہوتا، مگر آپ کا جو ہے آپ کے تعلیمات پر عمل کریں گے تو آپ جو ہے دنیا زندگی میں کامیاب ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ تو الغرض آپ جو ہے بغداد شریف میں گئے، علم حاصل کرے، دن رات اتنی محنت کرے. آپ جو ہے جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے تھے، جنگلوں میں جا کے رہ کر جو ہے علم حاصل کرے. اور روایت میں آتا اتنا علم حاصل کرے، اتنا علم حاصل کرے کہ آپ کے اساتذہ جو پڑھائے آپ کو، ٹیچرز جو آپ کو پڑھائے، وہ ٹیچرز آپ کے پاس آ کے مسئلے پوچھتے تھے. اتنا علم حاصل کرے، اتنا علم میں اعلیٰ معیار ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ تو زندگی میں ہی ولی بنا دیا تھا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہونے سے پہلے، میں بتایا نا ولی ہے بول کے، آپ کے والد کو خواب آیا تھا. موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا تھا. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تمام صحابہ، بزرگان دین، تمام نبیاں موجود ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ جنگی مبارک ہو، تم کو ایک ایسا فرزند اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، ایک ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے جو تمام ولیوں کا سردار ہے. اور غوث اعظم کی کیسی شان ہے معلوم آپ کو؟ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بتا رہا ہوں میں آپ کو. تمام انبیاء کے سردار کون ہے بتائیے؟ تمام انبیاء کے سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخری نبی ہے، اول نبی تو جو ہے ہم آدم علیہ السلام ہے.
اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہے نا؟ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو اسی کے مانند غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، قیامت تک جتنے ولی آئیں گے، جیسا خواجہ غریب نواز ہے، شیخ بابا شرف الدین ہے، یوسف بابا شریف ہے، جتنے بھی ولی آئیں گے قیامت تک سارے ولیوں کے سردار ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ تو آپ علم حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد جب آپ علم حاصل کر لیے، اب تو علم حاصل کر لیے، علم حاصل کرنا کمال ہے، مگر علم حاصل کر کے اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، پھر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ جو علم حاصل کریں، اب جیسا بھی علم حاصل کر رہے ہیں مجھ سے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں نا دین کا، قرآن شریف سمجھ رہے ہیں، قرآن شریف کے مطابق ایک ایک چیز آپ سمجھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، قرآن کا کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں، اب آپ کو یہ پہنچا رہا ہوں میں، اب میرا کام ولو بلغی آیا، ایک ایک بھی چیز ہے آپ کو پہنچا دینا، اب اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا وہ آپ کا کام، دوسروں تک پہنچانا، اس کو یاد رکھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ آپ کا کام ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ علم حاصل کر لیے،